وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 82 سے 85 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا. اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی بھی اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا اور حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا تو اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر مزید اس ضرورت کی جگہ تک پہنچ سکو جو تمہارے سینوں میں متعین ہے، اور یہ کہ تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 82. لفظی ترجمہ: افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ تھے. واشد قوتاً، قوت بھی زیادہ تھی. وآثاراً فی الارض، اور زمین میں نشانیاں یعنی تعمیرات بھی انہوں نے کی بھی تھی کافی. فما اغنا عنہم، پس کام نہ آیا ان کے ما کانوا یکسبون، جو بھی وہ
کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی طاقت دی اور آپ کو سننے کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے تقریباً اختتامی ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس یعنی آیت نمبر 82 سے آخر تک اس میں مضمون کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس میں مضمون ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی تبلیغ کو ماننے کا نہ ماننے کا، پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک یعنی 3-4 آیات جو ہیں اس میں یہ مضمون ہے۔ ہمیشہ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک غفلت کے ماحول میں رہ رہے ہیں اور ہمیں یعنی قرآن میں تدبر ہم نہیں کرتے عام طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک قرآن کے واقعات کو جب بھی یہ آتے ہیں یا اس قسم کے، ایک تو ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھا، اور تھا بھی ابتدائی طور پہ تو وہیں اس کا نزول ہوا تھا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یعنی اولین مخاطب ان کے وہی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب اس کا ہم مخاطب نہیں ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یا یعنی ان جو چند آیات ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھجواتا ہے انسان کی طرف، اس کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ آج ہم اس جہت سے بالکل غافل ہیں۔ اول تو ایک یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، اور یعنی ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس نے جو دین ہمارے لیے نازل کیا ہے اس کے لیے بھی ہمارا کچھ اتنا خاص رسپانس نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کی زندگی پر دھوکہ ہو گئے ہیں اور اسی پر ہم خوش ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی پر خوش ہیں۔ یہاں بھی یہی بات تقریباً آیت نمبر 83 یعنی اس کے بعد جو آیت ہے، میں ذرا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا اس میں مضمون گہرا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے ان کے پاس، یعنی گزشتہ قوموں کا احوال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس آئے میرے رسول، ان کے رسول، یعنی ان کو جو رسول بھجوائے گئے تھے واضح دلائل لے کے آئے توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جو ان کے پاس علم معلومات تھیں اس پر وہ خوش اور نازاں رہے، اور اس پر وہ یعنی مطمئن تھے کہ بھئی جو ہمارے پاس علم ہے یا دین کے متعلق یا دنیا کے متعلق جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اندازے لگائے ہوئے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ جیسا کہ آج سامعین اکرام ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، دنیاوی کشائش سے نوازا ہے، اور فراوانی ہے ان کے پاس مال و دولت کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یا یعنی عمرہ طبقہ جو ہے، اگر میں قرآن کی عمرہ طبقہ یا متوسط طبقہ جو ہے، یہ دونوں جو ہیں جو ہے اپنے حال میں مست ہیں اور مست رہنا چاہتے ہیں اور اس پر خوش ہیں۔ یہ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اہل حق لگے ہوئے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ یا یعنی ان کی باتوں پر کوئی یعنی لوگ، بہت کم لوگ ان کی بات پر کان دھرتے ہیں،
یا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے نظریات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْم، جو علم ان کے پاس تھا، یعنی جو بھی یہ ذرا توجہ سے سنیں نا، یہ مضمون اصل میں ہمارا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً، خواہ وہ مرا کے طبقے سے ہو، خواہ وہ متوسط طبقے سے ہو، خواہ وہ نچلے درجے سے ہو دنیا کے لحاظ سے، تو ہم سب دین کے متعلق ہمارا ایک خاص نظریہ ہے کہ دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ عام طور پہ یعنی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ہر شخص مطمئن ہے، مزید معلومات کا دین کے بارے میں وہ متمنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، چلنے دو، اسی طرح چلنے دو۔ اور یہ مجھے بھی بعض اوقات کہتے ہیں لوگ، اور اگر نہیں کہتے تو پھر دل میں تو ضرور رکھتے ہوں گے، میرا گمان یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم جو دعوت پیش کر رہے ہو، جو بھی تبلیغ کر رہے ہو، یعنی اگر ہم اسی روٹین کے مطابق زندگی گزارتے رہیں تو اس سے مطلب اس میں کیا خاص بات ہے تمہاری دعوت میں؟ یا یہ میں اپنا ذاتی طور پہ آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم بس نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں آپ چلنے دو، اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس میں کیا ہے کہ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْم، جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں، ناقص معلومات ہیں، میں تو ناقص ہی کہوں گا نا، ناقص معلومات ہیں جو بھی ہماری، یعنی یہ تو ہمارا کچھ اپنا ظن ہے، گمان ہے دین کے متعلق کہ دین یہ چیز ہے۔ بس بعض لڑکیاں جو ہیں پردہ کر کے خوش ہو جاتی ہیں کہ بس ہم نے تو دین کو اپنا لیا، باقی کوئی بات نہیں۔ یا بعض مرد حضرات جو ہیں، لڑکے والے یا بوڑھے، نماز روزے کی پابندی کر دیں اور چہرے پہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھ لیں، تو بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کافی ہے، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، نماز روزہ پڑھ رہے۔ دین سامنے کرم ایسا نہیں ہے۔ دین حقیقت میں دین تو ایک نظریے کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ وہ عقیدہ جب تک ہم نے نہیں بنایا اور دنیا میں اپنی نیت زندگی گزارنے کی اللہ کو نہ بنایا، تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں کچھ واجبی سی رہ جاتی ہیں، اس کا کوئی خاص حاصل وصول نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی نیت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہ ہو اور ہر کام میں آپ کے للہیت نہ آئے، تو یہ جو چند کام آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کی تو نیت یعنی باقی کاموں میں آپ للہیت نہیں مد نظر رکھتے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے میں آگے لے آؤں گا قیامت کے دن، روز قیامت ان کے نیک اعمال لے آؤں گا اور میں اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، یعنی وہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کو ذرا سوچنا چاہیے اس پہ، اور جو بھی قرآنی آیات ہیں، خاص طور پہ آج یہ جو مضمون اب بیان ہو رہا ہے اختتامی مضمون ہے، اس میں میں نے آپ کو جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور امت کو پیش کیا ہے اور اس کی دعوت دے رہے ہیں، آخرت کو ترجیح بنانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ ورجو الیوم الآخر، آخرت کو یاد کرو، اس کی امید رکھو۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت ہے رسول نے، ادعو الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جن لوگوں نے، جو میں خلاصہ کلام اب ذرا توجہ سے سنیں، جن لوگوں نے، یعنی مخلوق کی طرف جب پیغمبر آ جاتا ہے اور وہ مخلوق یعنی وہ انسان جو ان کی بات اور ان کے نظریے کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، قولاً یا عملاً،
ہم تو قولاً نہیں ہیں انکاری، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مضمون میں سورہ مومن کے آخری یہ جو چند آیات ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انکار کی صورت میں میرا عذاب قوموں یا افراد پر حق ہے، یہ میرا طریقہ ہے اور یہ حق ہے۔ یعنی ضرور دیکھیں میں اپنے الفاظ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ حق ہے۔ یعنی اعمال دیکھیں یہ تو ایک آسان سی بات ہے، اس میں اتنے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، جو یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بین الاقوامی مسلمہ ضرب المثل ہے، انگلش میں بھی ہے آپ کے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو بو گے وہ کاٹو گے، ٹیٹ فار ٹیٹ، یہ اسی قسم کی پشتوں میں کہتے ہیں سکرے ابریبے۔ تو یہ ایک مسلمہ بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کو قبول کریں اور اللہ کو منزل بنا لیں اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہ آئے اور آپ کو اس کے اچھے اثرات محسوس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو قولاً یا عملاً جھٹلا دیں اور اللہ کو منزل نہ بنائیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دنیا جو ہے وہ اچھی گزرے گی، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا آپ کی بری گزرے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا اس کو، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، یعنی وہ آیت پوری یہ ہے کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ کیا تم بعض باتیں مانتے ہو، بعض پہ عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا بدلہ، اس کی جزا سوائے اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تم میں سے ایسا کرے، لیکن شرمندگی ہوگی اس کو، دنیا کی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑے گا اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ ایک بات جو ہے جس سے ہم نے اجتماعی طور پہ صرف نظر کر لیا ہے، یعنی منہ پھیر لیا ہے، یا ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ اعمال کے جو ہم مسلمان ہیں نا، اور جو بھی ہم نے طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی نہیں آئے گا، اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، قیامت کے دن بھی ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ یعنی ایسے تصور بنے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امیدیں ہیں، بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہم نے حضور سے شفاعت کی امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو بلکہ رسول تو شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، یہ میری کیسی قوم ہے، اس نے تو قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور و فکر سے میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ کا عذاب اب ہم پر نہیں آئے گا، یا اب وہ طریقہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جو سنت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 85 میں، اسی آیت فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ آئے گا، اور لیکن اس وقت ایمان لانا جو ہے کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں ہمارے عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عذاب کی صورت میں آپ پہ پتھر برسیں
یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی آتش فشاں پھوٹ پڑے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی طوفان نوح قسم کا کوئی عذاب آ جائے اور ساری قوم۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے دیکھیں، آخری پیغمبر آ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی یعنی اب دنیا ختم نہیں ہوگی، اس طرح دنیا چلتی رہے گی قیامت تک، حضور کی رسالت ہے قیامت تک۔ اب دنیا پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے، نہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، لیکن عذاب جو ہے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ لوگوں پر من حیث القوم اور انفرادی طور پہ یہ۔ اب دیکھیں ہماری جو امامت تھی وہ ختم ہو گئی، سقوط بغداد کے ساتھ ہی ہماری وہ امامت کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر بس برائے نام جو بھی رہا، خلافت عثمانیہ رہی، برائے نام رہی، اس وقت بھی برائے نام تھی، لیکن قوم جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو چکی ہے، اور اس پر آج بھی اجتماعی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شدت دیکھ لیں کہ جو مغضوب علیہ قوم ہے یہودی، ان کا جوتا ہے اس عرب کے سر پہ ہے، مسلمان کے سر پہ ہے، عرب کے سر پہ ہے، اور جو گمراہ قوم ہیں عیسائی، وہ جو ہے اس کا آج ورلڈ آرڈر بظاہر چل رہا ہے، اور ہم جو ہے مغلوب ہیں۔ غالب اقوام جو ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں کون سی ہیں آج کل، مسلمان تو مغلوب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن عذاب کا کوڑا اس وقت تک آپ پہ پڑتا رہے گا جب تک ہم جاگ نہ جائیں اور اللہ کو اپنی منزل نہ بنا لیں، آخرت کو ترجیح نہ بنا لیں، اور ایک قوم کے حساب سے ہم جب تک کھڑے نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی طرف رخ کر لیں، اس وقت تک یہ عذاب کے کوڑے ہم پر برستے رہیں گے۔ بہرحال یہ سامعین کرام جو انفرادی طور پہ، بہرحال میں یہاں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں انفرادی طور پہ ہم تو محسوس نہیں کرتے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثر ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، جن کی سمجھ پر تالے ہیں، جن کی عقل پر تالے پڑ گئے، اور جن کے دل جو ہے زنگالود ہو چکے ہیں۔ یہ میں قرآن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو عذاب الہی کی مختلف قسمیں ہیں، اور سمجھ ان کی الٹی ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ مضامین آتے ہی نہیں، سمجھ الٹی ہو گئی ہے نا۔ ذہنیت دیکھیں، ذہنیت اصل جو ہے بگاڑا جاتا ہے ذہنیت کا۔ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو بہرحال یہ احساس زیاں ہے، اور ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ احساس زیاں ہے ہی نہیں ہم۔ آج دیکھیں من حیث القوم، ہماری جو ہمیں احساس ہے، جو احساس ہے نقصان کا، وہ کیا ہے کہ بھئی بجلی نہیں ہے، مہنگائی زیادہ ہے، دہشت گردی ہے، یہ سارے ظاہری عوامل آپ کے خیال میں یہ آپ کے مسائل ہیں۔ مسائل اب ہر شخص جو ہے تقریباً پریشانی کا شکار ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پریشانیاں جو ہیں ہر شخص کی، وہ ظاہر دنیا تک، ظاہرداری تک محدود ہیں۔ اولاد جو ہے نافرمان ہے، مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے کھانا نہیں کھاتے، کوئی ہوم ورک نہیں کرتے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ والدین کو بعض اوقات اپنے بچوں سے شکایت ہوتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں آپ کے میرا شوہر جو ہے مجھ سے اچھے طریقے سے محبت نہیں کرتا، یا اچھے یعنی بدسلوکی کرتا ہے، مجھے شاپنگ نہیں کرواتا میرے حسب منشا۔ یہ عورتوں کا وہ ہے۔ مرد اپنی جگہ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر نظر بازی کرتے رہتے ہیں اپنی۔ بہرحال یہ ساری جو ہیں آپ کی پریشانیاں ہیں، اور آپ اس میں مبتلا ہیں۔
من حیث القوم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سامنے کرام. اور یہ جو آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ خوش تھے، خوش ہو گئے جو ان کے پاس تھا. یعنی دعوت آئی کہ بھئی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، اللہ کو منزل بنا لو. انہوں نے عملی طور پہ کہا نہیں، ہمارے پاس جو ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو تھا اپنے پاس، اس کے پاس جو بھی تھا اس میں وہ خوش تھا. تو پھر کیا ہوا، وَحَاقَ بِهِمْ، پیوست ہو گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آج بھی سامنے کرام ہم مذاق اڑا رہے ہیں. بہرحال یہ سارے مضامین ہیں. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، انہوں نے جب دیکھا میرا عذاب تو اس وقت وہ ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، پھر کوئی ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے میرا عذاب دیکھ لیا. یعنی جب عذاب آ جائے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی. یہ اللہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو اگلے قوموں میں گزر چکی ہے. یعنی عذاب جب آ جائے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. وخسر ہنالک الکافرون، اور جو کافر ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، اس وقت وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون. افلم یسیروا فی الارض، ترجمہ سنا دیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانو اکثر منہم، وہ لوگ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے. واشد قوتم آثارا فی الارض، اور قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور انہوں نے زمین میں نشانیاں، یعنی بڑی بڑی تعمیرات، جیسے کہ اہرام مصر ہیں فرعونیوں نے بنائے تھے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بس ان کے کچھ کام نہیں آیا جو انہوں نے کیا تھا، یعنی جو ترقی کی تھی انہوں کے کچھ کام نہیں آئی. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالکل واضح دلائل لے کے، فرحوا بما عندہم من العلم، وہ خوش ہو گئے جو ان کے پاس تھا، جو علم ان کے پاس تھا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو گیا ان پہ وہ تکذیب، یعنی حق کو جھٹلانا جو ہے،
یعنی عذاب کی صورت میں وہ پیوست ہو گیا ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا مومنوں کا، اسی طرح آج کل کے زمانے بھی اہل حق جو ہیں وہ نشان مذاق اکثر بنتے رہتے ہیں۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھی میرا وہ عذاب دیکھ لیا آنکھوں کے سامنے، تو قالو کہا آمنا باللہ وحدہ، ایمان لے آئے ہم اللہ پہ جو کہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وکفرنا، اب ہم انکار کرتے ہیں بما کننا بہ مشرکین، ان ہستیوں سے جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر کوئی ان کو اس وقت فائدہ نہیں دے گی ان کا ایمان لانا، لما رأوا باسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے میرا عذاب، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے جو گزر چکی ہے ان لوگوں میں جو اس کے بندے تھے اس سے پہلے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں اس وقت جو انکار کرنے والے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے سامعین کرام، دیکھیں ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حق والا آپ کو حق کی طرف بلائے تو آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کی بات پہ کان دھرنا چاہیے، حق کو اپنی منزل بنا کے اور حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تفصیلات موجود ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی رسوائی اور شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Have they not journeyed through the land and seen the outcome for those before them? They were more numerous than they and had greater power and influence in the land. But what they had achieved availed them nothing. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. When their messengers came to them with clear proofs, they rejoiced in the knowledge they had, and the very things they used to ridicule besieged them. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Then, when they witnessed our might, they said, We believe in God alone, and we reject what we used to associate with Him. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. But their faith could not help them once they witnessed our might. This has been God's way of dealing with His servants, and then the disbelievers lost. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔